فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے، کچھ نہیں آپ کرتے ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر، آپ کراچی میں تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے،
وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں. صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق. تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ. تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا طرز یہ ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں. عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ، فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں، تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں. کافر کہتا ہے جب اسباب اختیار کیے تو نتیجہ تو نکلے گا نا بھائی. محنت 7 کامیاب آدمی کے نام سے کتابیں لکھی نا انہوں نے، کافروں نے، غیر مسلموں نے، کہ 7 علامتیں جو کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہیں. پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ فلاں فلاں اتنے سکسیسفل لوگ تھے، ان کے اندر یہ کوالٹی تھی، ہارڈ ورکنگ، صحیح ہے نا، اور استقامت اور وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی صاحب میں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں پھر بھی ناکام ہو گئے بیچارے. سمجھ رہے ہو؟ 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ سارے اچھے لوگوں کی ساری علامتیں تھیں پھر بھی بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اور ایسے بھی لوگ بتائے جا سکتے ہیں جن میں کمبختوں میں کوئی ایک علامت کامیابی کی نہیں پائی جاتی تھی، آج بہت ترقی انہوں نے کر لی ہے. تو اسباب میں جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام ہے. ہر شخص محنت کرتا ہے، پھل ہر ایک کو نہیں ملتا. تو جب مسلمان محنت کرتا ہے، کافر محنت کرتا ہے، پھل نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا ہے. پھل ملتا ہے، اترانے لگتا ہے اسٹرگل، میری محنت، کیا کہتا ہے؟ میری ہارڈ ورکنگ، میری محنت، اتراتا ہے. مسلمان کیا کہتا ہے؟ محنت کی، نتیجہ رزلٹ کوئی بات نہیں یار، اللہ اسی میں، اللہ کی مرضی یہی تھی. بھائی ہم تو یہی، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں پھر بھی انا للہ ہو جاتا ہے اس کا. تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی. بھائی بچے مر جاتے ہیں، اللہ سب کو زندگی دے. بھائی اللہ کی نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی. کافر یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی. اس کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی. تو ایک غیر مسلم خاتون مجھ سے ملی، بہت اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی ہے اللہ نے بچپن میں میری ماں کیوں اٹھائی، اس کو موت کیوں دی، مجھے بچپن میں ماں کی بڑی شدید ضرورت تھی. میں نے کہا پل تو گئی، اتنی بڑی تو ہو گئی، اماں کے بغیر بھی اللہ نے پال تو لیا نا، ٹھکانہ تو مل گیا. تو یہ کافر مایوسی کی بات کرتا ہے اور خوشی ملے تو اتراتا ہے. مسلمان کا نے سبب اختیار کیا، نتیجہ نہیں نکلا تو کیا کہتا ہے؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. بھائی اللہ نے جو مقدر میں کر دیا، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہمیں مصیبت پہنچی ہے. ہوا مولانا. جب کسی دوست کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، دشمن کی طرف سے خوشی بھی پہنچتی ہے اس میں خیر نہیں ہوتی. دیکھو ڈاکٹر جب آپ کو ٹیکہ لگاتا ہے، ٹیکہ ایک مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ایک ٹیکہ لگا کے دیکھیں بھی پتہ چل جائے گا.
کیسے چیخ نکلتی ہے انسان کی. لیکن اس ٹیکے کے ڈاکٹر کو ہم پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب لگائیں. اگر آپ پھر بھی پریشان ہو رہے ہو, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زبردستی لگا دو, ٹھوک دو ٹیکا. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر بھائی, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ٹھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. ان کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک. اچھا, تو ڈاکٹر ہمارے ٹیکا لگاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں, تکلیف کے باوجود کہہ رہے ہوتے ہیں لگا بھائی تو لگا, میرے چیخنے کو مت دیکھ. اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں, لگا بھائی, پہلے ایک رائٹ کولے پہ, اب لیفٹ کولے پہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھوک دیں آپ, تاکہ جلدی آرام آ جائے. بچہ چیخ رہا ہے پھر بھی ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں یقین ہے بھائی یہ ڈاکٹر ہمارا دشمن نہیں ہے, ڈاکٹر ہمارا دوست ہے. تو تکلیف کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم. لیکن اگر کوئی دشمن آئے نا اور رسگلہ آپ کے سامنے لا کے رکھے, اس رسگلے کو کھاتے ہوئے آپ 100 دفعہ, رسگلہ سمجھتے ہو, رسگلے کو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچو گے بیٹا یہ جو اتنا میٹھا میٹھا اندر جا رہا ہے, 1 گھنٹے تک چیک کرتا رہے گا آدمی کہ مرا تو نہیں کہیں میں. تو اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے, اور جب خوشی پہنچتی ہے تو کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کہ محنت تو بھائی بہت لوگ کرتے ہیں, ہر ایک کی محنت میں نتیجہ نہیں نکلتا. یہ نتیجہ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے. تو شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا. برائی کی طرف نہیں جائیں گے, اس دولت سے شراب کباب کی طرف نہیں جائیں گے, زنا کی طرف نہیں جائیں گے, صدقات و خیرات کریں گے, غریبوں کو کی تحقیر نہیں کریں گے. تو یہ ہے توکل. سمجھ میں آ رہا ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا, توکل کا دوسرا مقام کیا ہے؟ حرام کام نہیں کرنا, شراب کا بزنس نہیں کرنا, حالانکہ اس میں بھی پیسہ ہے. بھائی جب اللہ نے منع کر دیا تو میں جب اللہ کے حرام کردہ کام کے ذریعے فائدہ اٹھاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ روزی, وہ اللہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ دوست کو ناراض کر کے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پیسہ تو پھر بھی آئے گا مگر وہ وہی رسگلے ہوں گے جن میں خطرہ ہے کہ اندر کیا ہے؟ زہر. کیا قارون کے پاس کم پیسہ آیا؟ بولو. فرعون کے پاس بھی حکومت آئی, کامیابی آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آج فرعون سوچتا ہوگا کاش نہ آتی تو اچھا تھا, غریبوں کی طرح کہیں چوکیدار بن کے جاب کر لیتا, موچی بن کے لوگوں کے بوٹ پالش کر لیتا, اچھا تھا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تیسری چیز توکل میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے محنت کی, نتیجہ زیرو. وسیم نے محنت کی, کروڑ پتی ہو گیا. تو اگر آپ میں اللہ پہ توکل ہوگا تو آپ وسیم سے جلو گے نہیں. کوئی ہے وسیم بھائی جس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے وسیم خود جل رہا ہو بیچارہ, کہہ رہا ہے مفتی صاحب ایک تو میں جل رہا ہوں, اوپر سے آپ نے مثال میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. تو یہ بھی اس میں داخل ہے توکل پہ. دیکھو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا, کس نے بنایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ نے. شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. شیطان کو آگ سے کس نے بنایا؟ اللہ نے. آدم کو مٹی سے کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فرشتے کہہ سکتے تھے ہم نور سے بنے ہوئے ہیں, روشنی سے بنے ہوئے ہیں, ہم کیوں سجدہ کریں مٹی پہ؟ لیکن فرشتوں کی عقل نے کام کیا. فرشتوں نے سوچا بھائی اللہ نے ہمیں اگر روشنی سے, نور سے بنایا ہے, لائٹ سے بنایا ہے, اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے, تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کے فضیلت دے دی تو ہم اگر روشنی سے بنے تو خود تھوڑی بنے, ہمیں تو یہ بھیک میں ملی ہے, لائٹ سے بنے. تو لہذا ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو بڑا مان لو تو مان لینا چاہیے. فوراً سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. لو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو بھائی ٹھیک ہے. فرشتوں نے اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ اعتماد کیا, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے. جو حسد کرنے والا ہے نا, جیلس, وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا. کہتا ہے یہ اللہ نے یہ تقسیم مجھ سے پوچھے بغیر وسیم کو پیسہ کیوں دے دیا اللہ نے؟ ہے بھائی, آنا تو میرے پاس چاہیے تھا, آ کس کے پاس گیا؟ غفار کے پاس کیوں آ گیا پیسہ؟ تو یہ کام شیطان کا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے سوچا یار یہ تو صحیح نہیں ہو رہا, میرے سامنے دیکھو آفس میں نیا ملازم آ جائے, اس کو فوراً ترقی دے دے باس, تو پرانے والوں کو کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ یار ہمارے سامنے ہم 20-20 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں. بھائی جاب تو کر رہے ہو لیکن یہ تم فیکٹری کے مالک تو نہیں ہو نا, کیا خیال ہے؟ مالک تو نہیں ہو تم, تو مت کرو. کس نے کہا یہاں جاب کرو؟ تم ایسا جب باس ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ.
تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟ تو شیطان کو بھی اللہ نے بنایا. شیطان نے کہا میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا گیا ہے, تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو میرے سامنے مٹی کے, من صلصال من حمأ مسنون. قرآن کہتا ہے بدبودار گارے سے بنایا ہے. انسان کے بننے کا جو پروسیس ہوا ہے نا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اس میں مٹی میں بدبو پیدا کی گئی ہے. جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے نا, ادھورا نکلا ہے, بہت بدبو ہوتی ہے اس میں. تو ایسے بنایا گیا انسان. میرے بھائی اس کا تو میٹیریل ٹھیک نہیں ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو شیطان کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا شیطان کو نہیں بھائی دیکھو تم سے غلطی ہو رہی ہے, اگر تم آگ سے بنے ہو تو میں نے بنایا ہے نا, یہ بھیک میں تمہیں یہ ملی ہے, تمہارا میٹیریل اس چیز کا ہے, تو یہ جو میں نے تم خود سے تھوڑی ہو بھائی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں غفار بھائی کو 1 کروڑ روپے دے دوں تو غفار بھائی اپنی اوقات بھول گئے. اب وسیم کو جا کے آنکھیں دکھا رہے ہیں کبھی کسی کو, جبکہ میری وسیم سے بھی دوستی ہے, ستار بھائی سے بھی دوستی ہے, تو میں کیا بولوں گا غفار تو کیا کر رہا ہے یار, میں نے تجھے اس لیے تھوڑی پیسے دیے تھے کہ تو جا کے دھونس جمانا شروع کر دے, لا پیسے واپس کر. خود اپنی کمائی ہوتی تو دھونس جماتا نا بھائی, یہ تو میں نے بھیک میں تجھے. اور آسان مثال, ایک فقیر آپ کے پاس آیا, پھٹے پرانے کپڑے آپ نے, اور کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, یہاں کرنسی کا نام کیا ہے کوچا, اللہ کے نام پہ 5 کوچے دے دو. تو آپ نے اس پہ ترس کھایا, آپ نے اس کو لے جا کے نہلا دھلا کے اس کو ڈیٹول سے نہلایا, تیزاب سے کلیاں کروائیں, سروس کروائی, اس کی سروس اسٹیشن بھیج دیا آپ نے کہ یار اس کو نیٹ کلین کر دو. آپ جہاں آپ کی گاڑیاں دھلتی ہیں وہاں آپ نے اس فقیر کو بھیج دیا, دھلا کے لا کے پینٹ کوٹ سوٹ ٹائی پرفیوم اور ایک اچھی سی گاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, چل بھائی. وہ اپنی اوقات بھول گیا. اب ایک دن آپ کا بچہ آ رہا تھا, اسی کے سامنے شو مار رہا ہے, دیکھ دیکھ کے نا یوں کر رہا ہے اس کو. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولا ابے تو, ہم نے تجھے دیا ہے, تو ہمارے ہی بچوں پہ دھونس جمانے لگا ہے بھائی, ہمارے ہی بچوں پہ دادا گیری شروع کر دی ہے تو نے, لا واپس. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ تو دھونس جماتا جب یہ سوٹ ٹائی اپنے پیسوں سے خریدی ہوتی, یہ گاڑی اپنے پیسوں سے, میری بھیک سے تجھے ایک چیز ملی ہے اور میرے ہی بچوں پہ تو دھونس جمانے لگا ہے. تو اللہ کی نظر میں سب مخلوق کیا ہے؟ برابر. اللہ نے شیطان کو ایک چیز دی, شیطان اللہ ہی کی دوسری مخلوق پہ تکبر کرنے لگا, تو اللہ کو غصہ آیا کہ آدم کو بھی میں نے بنایا, تجھے بھی میں نے بنایا, یہ تو خود سے تھوڑی بنا ہے, تو دھونس کیسے جما رہا ہے بھائی؟ تو اب اللہ نے شیطان سے کیا کہا؟ کوئی دلیل نہیں دی کہ تو غلط, تو جو ہے اس کے تیری دلیل کا یہ جواب ہے, کیونکہ اتنی واضح بات تھی. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے, دفع ہو جا. تو بجائے اس کے کہ شیطان کو یہ احساس ہوتا کہ میں غلط ہوں, شیطان اور غصے میں آ گیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی, آدم کو سجدے سے انکار کیا, تو اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ حسد, جیلس ہو رہا تھا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ شیطان کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو تو انکار کرتا؟ بولتے کیوں نہیں کرتا, کیونکہ اللہ سے کسی کو حسد ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ حکم دیتے حج کر کے آ, فوراً چلا جاتا کیا؟ اللہ حکم دیتے 4 شادیاں کر لے. یہ شیطان کے لیے بھی آسان کام, کیونکہ آگے جو اس کی وائفز تھیں وہ بھی تو شیطان ہوتی, شیطانیوں سے ہی تو شادی ہو رہی ہوتی, چڑیلوں سے. تو خیر ایک مزاح کی بات ہے. تو اللہ اسے کہتے میری تسبیح بڑھا دے, اللہ اسے کہتے میرے سامنے سجدہ کر, روزہ رکھ, بہت سارے حکام دیتے, وہ کر لیتا کیونکہ کر رہا تھا آلریڈی. اس کو ٹینشن یہ تھی کہ میرے بعد ایک بندہ ملاوی میں آیا ہے, ہم 20 سال سے یہاں محنت کر رہے ہیں, پیسے ہی نہیں کما رہے, اور ابھی ایک گجراتی ہمارے سامنے پچھلے سال آیا, نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا. صحیح ہے نا؟ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو حسد سے جلے جا رہے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا. کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, مجھے کیا پتا کون ملاوی, میں مثال دے رہا ہوں, میں تو مثالیں وہیں کی دیتا ہوں نا. اب ہر ایک کا اپنا ایک الگ بندہ ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے اور نوٹ چھاپنے کی, باپ اس کا ریڑھی لگاتا تھا, ٹماٹر بیچتا تھا, اور یہ یہاں آ کے
کیا کر رہا ہے؟ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں وہاں، ایسا ہم نے دیکھا، کہتے ہیں یار ہم 20 سال سے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے نیا کراچی سے آیا لونڈا، آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، 1 سال میں جو اس نے ترقی کی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو دعائیں دو ماشاءاللہ اللہ تجھے اور برکت دے، نا یہ اس کی جڑیں کاٹنا شروع. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی ہوتا ہے، جاپان میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، گجرات میں بھی ہوتا ہے، احمد آباد میں بھی ہوتا ہے، اور سہارنپور میں بھی ہوتا ہے، تبلیغ میں بھی ہوتا ہے. یار ہم پرانے اتنے اور بزرگوں کے قریب نہیں بیٹھے، یہ کمبخت سہروزہ لگایا اور حاجی عبدالوہاب صاحب گلے مل رہے اس سے. ما خلا جسد من حسد، ایک عربی مقولہ ہے، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے. کنٹرول کرنا پڑتا ہے حسد پہ. شیطان نے کنٹرول نہیں کیا. شیطان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے نا مجھے سجدہ کرو، کر لیتا. تو شیطان اپنا غصہ اتار رہا تھا آدم پہ، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا بھائی تو آدم سے دشمنی میں نافرمانی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی. اپنے محسن کو ناراض کر رہا ہے. تو حسد کرنے والا یہی کرتا ہے، اسے جیلسی وسیم سے ہوتی ہے، کام وہ کر رہا ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف. دشمنی کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے. اسے جیلسی ہوگی غفار بھائی سے، لیکن دشمنی کس سے لے رہا ہوگا؟ اللہ سے، کیونکہ اس کی غیبتیں شروع کر دے گا، اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے گا. جس سے ناراض غفار نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو دنیا میں جو پہلا جرم ہوا ہے نا اس کائنات میں، اس سے پہلے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہوئی تھی اس کائنات میں. سورج بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، وہ ایک اپنے محور میں چکر کاٹ رہا تھا، زمین سورج کے گرد، چاند زمین کے گرد، بارشیں برس رہی ہیں، سب مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی تھی. ساری مخلوق کس کی مان کے چل رہی تھی؟ اللہ کی. فرشتے اللہ کی مان کے چل رہے، جانوروں کو جو اللہ نے جو نیچر کے راستے پہ چلا دیا وہ اس پہ چل رہے تھے. جانور اپنی فطرت سے نہیں ہٹتے. جنات بھی اللہ کی عبادت، کوئی نافرمانی نہیں. آدم دنیا میں آئے اور پہلا گناہ ہوا کہ سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدے سے بولو انکار. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کی بیس کیا تھی؟ بولو حسد. یہ بھی توکل کے خلاف ہے. ہونا یہ چاہیے تھا بھائی جب اللہ نے مجھے یہ فضیلت نہیں دی تو جو دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں، جو نہیں دی اس میں اللہ پہ توکل کروں. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں دی تو کوئی بات نہیں یار. شیطان اگر سجدہ کر لیتا کتنے مسائل حل ہو جاتے بڑے آرام سے. تو پھر کیا ہوا ہے؟ شیطان جو حاسد ہے نا، حاسد، اس کمبخت کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ انتقام لیتے ہو یا اسے ناراض ہوتے ہو تو وہ حسد کی آگ بھڑکتی ہے، مزید کم نہیں ہوتی. اس کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا. جیسے اللہ نے جب شیطان میں دیکھا نا حسد کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے تو اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. شیطان کو فوراً احساس ہو جانا چاہیے تھا نا، کیا خیال ہے یار غلط ہو گیا، ایکسکیوز کر لیتا اللہ تعالیٰ سے. نہ، اس نے کہا لو بھائی، ایک تو میرے بعد آیا، مٹی سے بنا، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھ پہ غصے بھی ہوا جا رہا ہے. یعنی میں نے اگر انکار کر دیا اس کو سجدہ، اے اللہ تجھے سجدہ کرنے کا انکار کرتا تو ناراض ہوتا، اس کی وجہ سے تو مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، اسے اب تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو میں نے. ابے بھائی تو اس کو چھوڑ، آدم علیہ السلام کو چھوڑ، تو اپنی خیر منا. تو پٹا کس سے لے رہا ہے؟ اللہ سے لے رہا ہے. تو حسد کرنے والا یہی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، بے وقوف آدمی. تو غفار بھائی سے جل رہا ہے، ستار بھائی سے تو جل رہا ہے، جلنے میں اس کا نقصان ہونا اور تو جل جل کے پگھلتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن کا مریض بنتا چلا جا رہا ہے اور خدا کو الگ ناراض کر رہا ہے، اللہ کو الگ ناراض کر رہا ہے. حسد سے اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. بھائی جس کی جو دین ہے دے دی. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے؟ مشرکین بولتے تھے بھائی ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک یتیم کو، ایک امی کو پیغمبر کیوں بنایا؟ جو مسکین بھی ہیں غریب بھی ہیں ان کو پیغمبر کیوں بنایا؟ بنانا تھا تو ہمیں بناتا نا، ہم ان کی اطاعت کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون نعمت ربک، کیا اللہ کی نعمت تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار تم ہو؟ یہ تو ہمارے پاس ہے. اللہ نے فرمایا دیکھو دولت جو نبوت سے ہلکی چیز ہے
وہ تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی. محنت سارے کرتے ہیں, ملتا اس کو ہے جس کو ہم چاہتے ہیں. تو جب دولت دینے میں میں دیکھتا ہوں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی, تو نبوت تمہارے مشورے پہ تھوڑی ملے گی, ہمارے آرڈر پہ ملے گی. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو میں نے دے دی ایمان لے آؤ, اس کی اطاعت شروع کر دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اعتراض تھا, بھائی ان کی اطاعت کیوں کروں میں, یہ تو مسکین ہے, یہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی کیوں؟ تو یہ حسد تھا یا نہیں تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, وہ بھی شاہی خاندان میں پیدا ہوئی, بہت اعلیٰ خاندان میں, وہ ایمان لے آئیں, ان میں حسد بولو نہیں. انہوں نے جب معجزے دیکھے انہوں نے کہا بھائی اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے نبی بنا دے. تو اللہ, اب نبی کا مقابلہ حقیقت میں کس کا مقابلہ ہے؟ اللہ کا مقابلہ. تو اس لیے میرے بھائی آج سے عزم کرو اپنی زندگی سے حسد کو نکالنا ہے. یہ بھی اللہ پہ توکل کے خلاف ہے. بھائی اللہ نے جس کو جتنا دینا تھا دے دیا, میں اپنے اور احساس کمتری میں بھی مت جاؤ. اب غفار بھائی کو اللہ نے بہت دے دیا, آپ جل رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں جلنے کا میرے بھائی, جلو گے بو آئے گی. اب آپ نے جلنا تو چھوڑ دیا لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے یار اللہ کی دین, اللہ نے غفار کو دے دیا, بس ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, کوئی بات نہیں, اللہ بہت بڑا ہے, لیکن احساس کمتری میں جا رہے ہو, کاش اللہ ہمیں بھی دے دیتا. غفار کو دیکھ کے کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے غفار دوسروں کو دیکھ کے یہ سب سوچ رہا ہو, لیکن خیر ہمیں کیا پتا غفار بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں ملاوی میں آ کے. تو احساس کمتری میں بھی نہیں جانا ہے. کوئی بات نہیں بھائی, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. سب نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے. غفار بھائی جو جن کے کنٹینر چلتے ہیں انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے, اور پکوڑے بیچنے والے نے بھی کہاں جانا ہے؟ قبر میں. مرنے کے بعد قبر کھود کے پتہ چلتا ہے کہ اس کمبخت کا کروڑوں اربوں کا بزنس تھا, یا یہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا تھا. ہے خبر کھودو, جتنے کیڑے ایک کروڑ پتی کی لاش پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ٹماٹر والے کی لاش پہ ہوتے ہیں. تو تھوڑے دن کے کھلونے ہیں جو اللہ نے پکڑا دیے. کسی کو لینڈ کروزر سے کھیلنے کا کہہ دیا, کوئی بیچارہ پھٹ پٹی سی سائیکل لے کے گھوم رہا ہے. یہ کھلونے ہیں. تو ان کھلونوں پہ نہ تو اترانا ہے, شکر ادا کرنا ہے. اچھا کھلونا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو, نہیں ملا کوئی بات نہیں یار, کھلونا ہے یار. ہاں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں نا, پھر بیچارے ڈپریشن میں جا رہے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ جاتی پھر. لیکن آئے کتنے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یار, تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, اتنی تھوڑی سی زندگی. تو اس زندگی میں جل کے مرنا اور پھر احساس کمتری میں جانا, ڈپریشن میں جانا, بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مندوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو یہ بھی توکل میں داخل ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا. اب میں حسد ختم کرنے کے 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا طریقہ تو یہ سوچنا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو جب اللہ نے کسی کو دے دی تو اگر ہم جلیں گے تو ہم لڑ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے. وہ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں, اس کو کیوں دیے مجھے کیوں نہیں دیے, ہے بھائی, یہ اللہ پہ اعتراض. تو یہ سوچو, اس سے حسد کم ہوگا. دوسری چیز کیا, کبھی بھی جس سے حسد ہو اس کی برائی نہیں کرو, اس سے حسد بڑھتی ہے. جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام کے دشمنی ہو گیا نا, برائی نہیں کرنی. تیسرے نمبر پہ الٹا اس کی تعریف کرنی ہے. اب انسان کو کسی سے جیلیسی ہو نا, تعریف نہیں کر سکتا وہ. آپ کو وسیم بھائی سے آپ جیلس ہو تو آپ کا دل تو چاہے گا اس کا بیڑا غرق کر دوں, کوئی میرے سامنے اس کی تعریف نہ کرے. لیکن آپ اللہ کی خاطر اپنے دل سے حسد کی برائی کو ختم کرنے کے لیے مجلس میں اس کی تعریف شروع کر دو. یار وسیم بھائی ماشاءاللہ یار, محنت کی اس بندے نے اور اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما یار, صحت ماشاءاللہ اچھی ہے, گھر بار اچھا ہے, اللہ نے اس کو خوشیاں دی ہیں, اور واقعی بندے میں بھی کوالٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل تو جلے گا یار, یہ کیا کر رہا ہوں, دل چاہے گا مار دو سالے کو, الو کے پٹھے کو, غیرت کو, دل جلے گا. لیکن میرے بھائی آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان کام نہیں ہے, رگڑے لگتے ہیں تو دل بنتا ہے. ایک صحابی تھے, نبی نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. کسی نے دیکھا کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, تو کوئی عمل سامنے نہیں آیا. ان صحابی سے پوچھا بھائی آپ کو تو نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں رات کو, سب سے دل صاف. تو دل صاف رکھو میرے بھائی,
اب لوگ ایسے اوٹ پٹانگ سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں چلا گیا ہیں، وہیں پڑے ہوئے ہیں، ایسے منہ سے لگ رہا ہوتا ہے بیچاروں کا بس نہیں چل رہا کہ کیا کریں. تو خوش رہنا سیکھو، اللہ پہ اعتماد کرو، دل سب سے کیا رکھو میرے بھائی، صاف رکھو. اللہ نے اس کو دیا، اللہ اور دے. اللہ نے اس کو صحت اچھی دی، اللہ اور دے. اور اس کی تعریفیں کیا کرو. دل تو جلے گا، دل چاہے گا کہ کاش میں اس کا کلیجہ نوچ کے کھا جاؤں کم بخت کا، لیکن جب منہ سے تعریف کرو گے تو دل آہستہ آہستہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے. اللہ آپ کے دل سے حسد کے جذبات ختم. اور تیسرا کام اس کے لیے دعا. جس سے دل میں جلن ہو رہی ہے نا، اس کے لیے دعا. اے اللہ اس کو اور ترقی دے. دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ برباد کر دے، برباد کر دے. لیکن آپ جب دعا کرو گے اے اللہ اس کو اور ترقی دے، تو آہستہ آہستہ وہ حسد کے جذبات کیا ہو جائیں گے؟ ختم. جو شخص حسد نہیں کرتا نا، اس کو دنیا میں سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون. خوش چہرے پہ اثرات خوشی کے، دل میں سکون، دل میں سکون. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھیں. بیان تو شروع ہوا تھا لائٹ نہ ہونے پر، کہ توکل کا غلط مطلب یہ ہے کہ 3 دن سے بیان کی پوسٹیں چل رہی ہیں لیکن کوئی پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں کہ لائٹ گئی تو کیا ہوگا. اور اللہ پہ توکل کہ اللہ انشاءاللہ نہیں جائے گی. بھائی اللہ نے کب کہا کہ نہیں جائے گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بے موقع توکل نہ کرو. وہ طب نبوی کی بات ادھوری رہ گئی تھی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع طب نہیں ہے، آپ کا موضوع اخلاقیات ہے. چند باتیں آپ نے طب کی بتائی ضرور ہیں، لیکن اس پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان حدیثوں کو لے کے آپ لوگوں کا علاج خود سے کرنا شروع کر دو. تو طب نبوی جیسے فزکس نبوی کچھ نہیں ہے، کیمسٹری نبوی کچھ نہیں ہے، انجینئرنگ نبوی کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چند باتیں تو ہمیں ملتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراکیں تھیں کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے وہ صحت کے اعلیٰ معیار پر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے جو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہو. فطرت کے سب سے قریب کس کی زندگی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی زندگی. تو اس طب سے اتنا فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ نبی کی جنرلی جو خوراک تھیں وہ ہم نارملی یوز کریں. اس میں کسی حکیم سے اور ڈاکٹر سے بھی بہت زیادہ کوئی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈاکٹر اس کو سپورٹ ہی کرتے ہیں. کم کھانا، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 سانس کے لیے، 1/3 پینے کے لیے. اب کسی کا تہائی ہی بہت بڑا ہو تو ایک الگ بات ہے. اب ہمارے ظاہر بھائی ہیں ڈاکٹر ٹھوکم ٹھوک، ان کا 1/3 ماشاءاللہ، ہمارا فل ان کا 1/3 بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ برکت دے. مذاق کر رہا ہوں آپ سے. تو کم کھانا صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراکیں کھائی ہیں وہ خوراکیں کھائی ہیں جو صحت کے لیے آج حسر سے ثابت ہو رہا ہے انتہائی فائدے مند ہے. انتہائی، تھوڑی نہیں، بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو اتنی بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا وہ جب ہم اختیار کریں گے تو دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی سنورے گی. اللہ پیغمبروں کو اس سے کوئی ایسا کام نہیں کرواتے کہ جس میں لوگ ان کو فالو نہ کر سکیں، چاہے وہ دین ہو چاہے وہ دنیا ہو. لیکن علاج بہرحال یہ اسلام کا شعبہ نہیں ہے. قرآن نے حکم دیا ہے، میں ابھی آیت پڑھوں گا اس کی تشریح کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اپنی ذات پر توکل کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.